مثلا ایک آدمی آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی برائی کرتا ہے، آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کی برائی کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو آپ کی برائی کرتا ہے اور آپ کی غیبت کرتا ہے تو بھائی اس میں آپ کا نقصان کیا ہے؟ پریشانی کی بات تو جب ہوگی جب ہمارا کوئی نقصان ہے۔ کیا میری برائی نہیں کرتے لوگ؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری برائی میں کسی کو دکھاتا نہیں، لیکن میں اگر آپ کو بنڈل دکھاؤں لیٹرز کا اور خطوط کا کہ میری کتنی برائی کرتے ہیں لوگ، لیکن میں خدا کا شکر ادا کروں، میں بہت خوش ہوں، کیونکہ جتنی زیادہ میری غیبت ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ میرا درجہ بلند کرے گا، میرے گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہ جو ایڈوانٹیج ہے یہ میرے لیے ہے، یہ بینیفٹ میرے لیے ہے، اس میں تو فائدہ۔ کوئی آدمی اگر کوئی گالی دیتا ہے، کوئی بری بات کہتا ہے، جھوٹ بات کرتا ہے، تو اس میں تو میرا فائدہ ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمہاری جو مرضی آئے تم مجھے جو کچھ کہتے رہو، ہاں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہنا، شہنشاہ بغداد کو کچھ نہ کہنا، اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی کے متعلق کچھ نہ کہنا، باقی میرے متعلق جو مرضی آئے کرو، کیونکہ اس میں میرے دوستوں میرا فائدہ۔ یاد رکھو، اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی شکایت کرتا ہے، تو اس کو دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے، کفارہ سیئات، گناہ کم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو درست کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سنی نظمی سوسائٹی یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ہم لوگ سارے کے سارے سنی سے عقیدہ ہیں، ہمارا دین ایک ہے، ایمان ایک ہے، جینا ایک ہے، مرنا ایک ہے، اور خدا سے دعا کرو کہ قیامت میں اٹھنا بھی ایک ہی جگہ، ایک ہی شیخ کے سائے میں، شہنشاہ بغداد کے سائے میں ہمارا حشر و نشر۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب ہم اتنے ایک ہیں تو اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں دینا چاہیے، ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہے۔ یاد رکھیں، قافلہ ہمارا جا رہا ہے، اور کہاں جا رہا ہے؟ شہنشاہ بغداد سید الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا قافلہ قبر کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، ہر سال میں آتا ہوں، ابھی پچھلے سال بھی آیا تھا اور ابھی میں آیا ہوں، یہاں آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ فلاں میرے عزیز کا، فلاں میرے دوست کا انتقال پہلے وہ تھا، اب نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم سارے کے سارے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے اپنا کیس اور اپنا معاملہ مضبوط رکھو اور سنی نظمی سوسائٹی کی ترقی میں پوری کوشش کرو۔ میں نے ابھی آفس چیک نہیں کیا ہے، کیونکہ ابھی مجھے صرف 8 دن یہاں آئے ہوئے، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ سنی نظمی سوسائٹی کے ممبرس بہت کم ہیں، پیڈ ممبر بہت کم ہیں اور ان پیڈ ممبر بہت زیادہ ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسے ممبر کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، سنی نظمی سوسائٹی کا جو ایکسپینسز ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سنی نظمی سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے۔ یہ عزیزوں، میرے دوستوں، میں جانتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھو کہ سنی نظمی سوسائٹی میں وہ ہو رہا ہے کہ جو پورے موریشس میں کہیں نہیں ہوتا۔ آپ ذرا سوچیے تو صحیح، شہنشاہ بغداد کا لنگر جاری ہے، ہر پیر کو حلقہ ذکر ہوتا ہے، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ان کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یاد رکھو، ہر چیز کے لیے میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سامان نہ ہو، میٹیریل نہ ہو تو یہ بلڈنگ بن نہیں سکتی۔ ہماری باڈی کے لیے جو میٹیریل ہے، جو انرجی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فوڈ ہے۔ اگر فوڈ نہ ملے اس کو، دودھ نہ ملے اس کو، فوڈ نہ ملے، فروٹ نہیں ملے، اگر اس کو شوگر نہیں ملے، اگر اس کو نمک نہیں ملے، تو یہ پوری کی پوری جو ہماری باڈی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایمان کے لیے بھی کوئی ضرورت ہے؟ یہ یاد رکھو، مرغ کھا لو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھا معلوم ہو کہ آج میں نے مرغ کھایا۔ بریانی کھانے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت کو ذرا سرور ہو، خوشی ہو،
لیکن یہ جو آپ کی روح ہے، یہ جو ایمان ہے، اس کے لیے کون سی خوراک ہے؟ اس کو بھی تو کوئی غذا دینی چاہیے، اس کو بھی تو کوئی کھانا دینا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، روح کی غذا، ایمان کی غذا اللہ کا نام ہے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے۔ اللہ کا نام اگر نہ ہو، انسان کا ایمان اور انسان کی زندگی ختم ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر یاد نہ ہو تو پھر ایمان کی جو بلڈنگ ہے وہ گر جائے گی، ایمان کی عمارت گر جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سنی رضوی سوسائٹی آپ کو ایمان اور یقین کی غذا یہ سوسائٹی دیتی ہے، اس لیے اس سوسائٹی کے ساتھ آپ کا تعلق بہت ضروری ہے۔ اور جتنے ہمارے دوست ہیں، لوگ آتے ہیں، میں بہت خوش ہوتا ہوں، لوگ آتے ہیں صبح سے شام تک میرے پاس آتے ہیں۔ میں ابھی کسی سے پوچھتا نہیں ہوں کہ بھائی آپ سنی رضوی سوسائٹی کے ممبر ہیں یا نہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا اور مجھے یہ خوشی ہوگی کہ آپ اپنی نیک کمائی میں سے، اور بھی ہے یہاں 11ویں شریف کا فنڈ ہے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، لیکن ان تمام کاموں کے علاوہ سنی رضوی سوسائٹی کا جو اینول فیس ہے، جو سالانہ فیس ہے، وہ ادا کر کے اور آپ سنی رضوی سوسائٹی کے باقاعدہ ممبر بنے۔ سنی رضوی سوسائٹی اپنے پروگرام کے مطابق آگے چلے، اور خوب یاد رکھیں کہ میں اپنے ذہن میں بہت کچھ پروگرام رکھتا ہوں، میں خالی نہیں بیٹھا ہوا، میری عادت خالی بیٹھنے کی نہیں ہے، میں بہت پروگرام رکھتا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ ہر پروگرام کا اعلان وقت پر کروں گا، وقت سے پہلے کوئی کام نہیں کروں۔ جب کوئی کام میرے سامنے ہوگا، اور اس کے لیے میرے دوست مجھے آپ کی میچورٹی کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے ہیلپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور آپ تعاون کریں، آپ ہیلپ کریں، آپ مدد کریں، آپ یہاں آئیں سنی رضوی سوسائٹی میں، تو انشاءاللہ یہ سارے کام ہوں گے۔ اس کے لیے میں آپ سے پرزور گزارش کروں گا کہ سنی رضوی سوسائٹی کے جتنے ممبر ہیں وہ سنی رضوی سوسائٹی کو پیش کریں، تاکہ سنی رضوی سوسائٹی اپنے پروگرام کے مطابق آگے چلے، کیونکہ سنی رضوی سوسائٹی کا بھی بہت سا پروگرام ہے اور بہت سا اسے کام کرنا ہے، اور وہ وقت بہت جلدی آ رہا ہے، دیر نہیں اب اس میں، کہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ سنی رضوی سوسائٹی کا پروگرام کیا ہے اور یہ سوسائٹی کیا کرنا چاہتی ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کی یہ مجلس 572 ویکلی حلقہ ذکر بھی ہے، اور 11ویں شریف بھی ہے، سید الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 11ویں۔ آج مجھے خوشی ہے کہ آج ہی کے دن مینچسٹر میں بھی 11ویں شریف ہو رہی ہے، اور اگرچہ اس وقت مینچسٹر میں 4:10 ہوئے ہیں، اور وہاں ابھی عصر کی نماز نہیں ہوئی ہے، چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ وہاں بھی 11ویں شریف ہوگی۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ آج میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں مولانا محمد ایوب رضوی صاحب کی کمی میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ مولانا نے اس سوسائٹی میں کوئی شک نہیں کہ بڑا کام کیا ہے، اور آج وہ مینچسٹر میں ہیں، اور جس 11ویں شریف میں میں شریک ہوا کرتا تھا، آج مولانا ایوب رضوی، محمد ایوب رضوی وہاں ہیں، اور ان کی جگہ آپ کا یہ خالی موجود ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت بھی قریب ہے کہ وہ بھی یہاں ہوں گے، اور انشاءاللہ میں بھی یہاں ہوں گا، اور صرف میں اور وہ نہیں بلکہ آپ سارے کے سارے ہم ساتھ ہوں گے، سارے عزیزوں کو، سارے دوستوں کو میں بلاؤں گا، میں خود پڑھاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں جب جامع مسجد میں تھا تو ہر اتوار، ہر ظہر کی نماز کے بعد میں یہاں عربی پڑھایا کرتا تھا، اور اس قسم کے کا جو ٹیچنگ پروگرام ہے اس کو میں نے یہاں شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے دوستوں کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اتحاد چاہیے، اختلاف کی بات نہ کی جائے، اتحاد کی بات کی جائے، آپس میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرو، کوآپریٹ کرو۔
ایک دوسرے کی سنو، ایک دوسرے سے مشورہ کرو، اور اپنے دشمنوں کو اپنے پاس آنے مت دو۔ جو غلط بات کرتا ہو سوسائٹی کے خلاف یا ہمارے مشن کے خلاف، نہ اس کے پاس بیٹھو نہ اس کی بات سنو، وقت ضائع مت کرو، اپنا کام کرو۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں دوسروں سے کیا مطلب ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کا وقت بڑا مبارک ہے کہ ہم سید الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یاد رکھو، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی کمپنی، اللہ والوں کی سوسائٹی، اللہ والوں کی سوسائٹی۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ والوں کی سوسائٹی کو اگر اٹینڈ نہیں کر سکتے، اللہ والوں مثلا غوث پاک ہے، اب غوث پاک کی سوسائٹی تو ہمیں نہیں مل سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت کی سوسائٹی اور اعلیٰ حضرت کی کمپنی تو ہمیں نہیں مل سکتی۔ تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان کی کمپنی نہیں پا سکتے تو کم از کم ان کے ماننے والوں کی کمپنی میں بیٹھ جاؤ، ان کے دوستوں کی کمپنی میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ دوست کا دوست دوست بنا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دشمن کی کئی قسمیں۔ ایک دشمن آپ کا وہ ہے جو آپ کا دشمن ہے، اور دشمن کا مطلب یہ ہے دین کا، دنیا میں کوئی دشمنی نہیں۔ دنیا کی دشمنی کو میں کچھ نہیں سمجھتا، رزق اللہ دیتا ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں، تو دنیا میں کس سے دشمنی، کیوں دشمنی کریں؟ دنیا کی دشمنی کو، ہاں دین میں اگر کوئی دشمن ہے تو پھر ضرور اس سے دشمنی کرو۔ کوئی اللہ اس کا رسول کا اگر مخالف ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہمارا مخالف ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھو، ایک دشمن وہ ہے جو آپ کا دشمن ہے، آپ کا دشمن وہ بھی آپ کا دشمن ہے، اور آپ کے دوست کا دشمن، جی آپ کے دوست کا دشمن وہ بھی آپ کا دشمن، جی آپ کے دوست کا دشمن وہ بھی آپ کا دشمن، اور آپ کے دشمن کا دوست وہ بھی آپ کا دشمن۔ دیکھیے، تین قسمیں ہوئی دشمن کی۔ ایک دشمن آپ کا جو آپ سے دشمنی کرتا وہ بھی آپ کا دشمن، آپ کے دوست سے دشمنی کرتا وہ بھی آپ کا دشمن، اور آپ کے دشمن کا دوست وہ بھی آپ کا دشمن۔ بس یہ جو تین قسمیں ہیں دشمنوں کی، بس ان سے بچتے ہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا تین قسم کے دشمن، نہ تو اپنے دشمن سے ملیے، نہ اپنے دوست کے دشمن سے ملیے، اور نہ اس سے ملیے جو آپ کے دوست کا دشمن ہے، یا نہ اس سے ملیے جو آپ کے دشمن کا دوست ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس سے آپ کا ایمان سیف رہے گا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ قرآن مقدس کی میں نے آیت پڑھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کر اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کے بعد بھی لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ میرے دوستو بہت اہم ہے، اللہ سے دعا کریں۔ سنو، میں حدیث سناتا ہوں، اللہ کے آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ درود شریف پڑھیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، آدمی زندگی بھر اچھا کام کرتا ہے، زندگی پر وہ اچھا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا۔ دیکھو، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو اچھے کام کے اوپر بھروسہ نہیں، اللہ کے فضل پر بھروسہ نہیں۔ اچھا کام یہ تو اس نے توفیق دی ہے، اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھو، حضور کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی پوری زندگی اچھا کام کرتا ہے اور مرنے کے وقت بالکل اب مرنے میں تھوڑی دیر باقی ہے کہ وہیں سے وہ بے ایمان ہوگا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ خلاص، دیکھا یہ ہوا ہے، اللہ اللہ، میں
میدان جنگ میں ایک شخص کو دیکھا گیا، ہاتھ میں اس کے تلوار ہے اور وہ کافروں کو مارتا ہوا، سفید پھاڑتا ہوا، سفید چیرتا ہوا، گردن اتارتا ہوا کافروں کی اور تیزی کے ساتھ قتال کرتا ہوا۔ ایک مجاہد نظر آیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کافر ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ بتائیے، کافروں کو مار رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے جہاد کر رہا ہے، بڑا بہادر ہے، تو حضور نے فرمایا یہ کافر ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، وہ 34 صدی کا تھا، وہ سارے کے سارے صحابہ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تو حضور کی زبان سے نکلا ہوا جملہ یہ حضور کا جملہ نہ تھا بلکہ خدا کی قدرت کی آواز تھی۔ اللہ، انہوں نے سمجھا کہ حضور نے اس کو کافر فرمایا، لہذا یہ ضرور کافر ہے۔ ایک صحابی اس کے پیچھے لگے کہ دیکھیں آپ، یہ کام تو بہت اچھے کر رہا ہے مگر حضور نے فرمایا کافر ہے۔ جنگ کرتے 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 کسی نے اس کو تلوار ماری اور وہ زخمی ہو کر کے گر گیا۔ اب صحابی اس کے پاس گئے، دیکھنا چاہتے تھے کہ اب اس کا حال کیا ہے۔ تو صحابی نے دیکھا کہ وہ چونکہ اس کو تلوار لگی اور زخم لگا اور وہ بہت پریشان ہوا، اور پریشان ہونے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر دی۔ خودکشی کا مطلب ہے کہ موت، گویا اس نے ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تو صحابی نے نعرہ لگایا اور کہا کہ صدقہ حبیبی رسول اللہ، میرے رسول اللہ نے سچ کہا کہ یہ کافر ہے۔ کیوں کہ محمد الرسول اللہ دلوں کی بات کو جانتے ہیں۔ دیکھو ابھی تو تلوار چلا رہا تھا اور ابھی یہ خودکشی کر کے اور خود بخود یہ مر گیا، حضور نے صحیح فرمایا تھا کہ کافر۔ تو معلوم یہ ہوا میرے دوستوں کہ یہ معاملہ صرف عمل سے نہیں بنے گا، معاملہ خدا کے فضل سے بنے گا۔ عمل ضرور کرو، یہ نہیں کہ عمل نہ کرو، معاذ اللہ، ضرور عمل کرو، عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ بس اب عمل ہم نے کر لیا لہذا اب ہمیں فضل کی ضرورت نہیں ہے، بے دینی ہے۔ اور اب میں بتاؤں آپ کو کہ عمل کا نتیجہ کیا ہے۔ سنو، عمل کا نتیجہ، آپ نے وہ درخت دیکھا ہے، دیکھا کہ بہت سے درخت آپ نے دیکھے۔ میں آپ کے سامنے وہ مثال رکھوں آم کرتا، موریشس میں آم اور یہ لیچی، یہ بہت زیادہ آم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آم خوب پھلتا ہے تو اس کی وجہ سے آم کا درخت نیچے جھک جاتا ہے، پتے بھی نیچے اور اس کی جو برانچ ہے، شاخ، وہ بھی نیچے۔ جس درخت میں جتنا زیادہ پھل ہوگا اتنی زیادہ وہ جھکا ہوگا، لیکن جس درخت میں کوئی بھی پھل نہ ہو وہ بالکل اونچا آپ کو نظر آئے۔ آپ نے گارڈن میں کبھی آ جائیے تو گارڈن میں ایک درخت ہوتا ہے سروہ، اور یہ ادھر بھی ہے، میں لاسالیم جاتا ہوں تو یہ ایک درخت، اونچا درخت، اس کے اندر کوئی پھل نہیں، لیکن وہ لمبا اونچا، جس وقت دیکھیے وہ اس کا سر اونچا ہوگا کیونکہ اس کے اندر کوئی پھل نہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، جس آدمی میں نیکی ہوگی، عبادت اور ریاضت ہوگی، اس کا سر یوں ہوگا۔ اس بیچارے کو اتنی فرصت نہیں کہ وہ دنیا بھر کے لوگوں کو دیکھتا تھے، اور جو لوگ عبادت سے، ریاضت سے، خدا کے فضل و کرم سے جو لوگ خالی ہیں، ان کے یہاں خالی باتیں ہوں، یہ وہ فلاں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، یہ جو عطر ہے، عطر کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ عطر ہے، عطر کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ یہ عطر ہے۔ پھول کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ پھول ہے، پھول کی جو بیوٹی ہے اور پھول کی جو پرفیوم ہے، اس کی خوشبو ہے، وہ بتا دیتی ہے کہ یہ پھول ہے۔ اس لیے دیکھا آپ نے غوث پاک کہاں ہے؟ بغداد میں جلوہ فرما ہے، لیکن کائنات کا چکا چکا شہنشاہ بغداد سید الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے، کام سے اور کرامت سے کائنات کا چکا چکا گونج رہا ہے۔ کیوں؟ تواضع بڑی عجیب چیز ہے، تواضع ہوتا ہے۔ فخر تکبر کی بات نہ کرو، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں کچھ نہیں، میں کیا ہوں کچھ نہیں۔ یاد رکھو، اگر کچھ کام اللہ نے لیا مجھ سے، یہ تو اللہ کا فضل کرتا ہے، یہ تو پیارے نبی کا صدقہ ہے کہ اس نے مجھے منتخب کر لیا، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ کچھ نہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، کام کرو، اور میں یہ ہوں، وہ فلاں یہ ہے اور فلاں وہ ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ کام آگے چلو، اللہ اکبر۔ اور ایک بات میں اور بھی کہا کرتا ہوں، اس کو بھی نوٹ کر لیں،
آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھوں میں کبھی کبھی ڈھیلا ہوتا ہے، کبھی کبھی پتھر ہوتے ہیں، اور یہ آم کے درخت کے اوپر پتھر مارتے ہیں آم توڑنے، تو معلوم یہ ہوا کہ اسی درخت کے اوپر پتھر، ڈھیلا اور اینٹیں پھینکی جاتی ہیں جس درخت میں کچھ ہو، اور جہاں کچھ نہ ہو وہاں کوئی نہیں ڈھیلا مارتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارے جہاں کچھ ہو وہیں تو لوگ ڈھیلا مار، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی برا، بھائی جہاں کچھ ہو چور وہیں آتا ہے جہاں مال ہو، مال ہی نہیں ہوگا تو چور کیوں آنے گا؟ مسلمانوں تمہارے پاس بہت بڑا مال ہے، ایمان۔ ایمان کو چوری کرنے کے لیے یہ شیطان بھی آتا ہے اور دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم سب ایک تھے، ایک ہیں، ایک رہیں گے، اور اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی کامیابی ہے۔ آمین۔ یہ مختصر سی گفتگو تھی جو آج کی خدمت میں پیش کی گئی۔ میں 500 ذکر اور 11ویں شریف کی مجلس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ عرض کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا نبینا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے، اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں مولا تو ہی والی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں مولا تو ہی والی ہے۔ ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر، ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے، بھیڑیوں کا